قرآن کا بہت درد بھرا اور دل خراش واقعہ جو اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اندر آیا۔ سن 5 ہجری کے اندر نبی علیہ السلام غزوہ بنی مستلق کے لیے روانہ ہوئے اور بیویوں کے درمیان کوڑا ڈالا اور اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نکل آیا۔ اب ان کو لے کے ساتھ کے واپسی کے اوپر ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام کے لیے قضاء حاجت کے لیے گئیں گی اور ان کے پاس ایک ہار تھا جو حضرت اپنی بہن اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیا ہوا تھا۔ وہ دھار کے دونوں خدا کے بندے روزہ ہے یار، تو دھار لیا ہوا تھا، وہ ہار ان کے پاس تھا، تو وہ ہار ان سے گم ہو گیا۔ اس کی تلاش کرتے میں تھوڑی دیر ہو گئی۔ ادھر جو اونٹ تھا جس میں ہودج رکھا ہوا تھا، جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کے سوار ہوتی تھی، جو پردے کے ایک انتظام وغیرہ نظام کیا ہوا تھا ہودج، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تو اتنی تھی نہیں، عمر چھوٹی تھی، تو ہلکا پھلکا وزن تھا۔ جو صحابی جن کی خدمت لگی ہوئی تھی اس کو اٹھانے کے اوپر، تو وہ اس کے اوپر مقرر جو تھے، انہوں نے اس ہودج کو اٹھا کے اونٹ کے اوپر رکھا اور روانہ ہو گیا، قافلہ روانہ ہو گیا۔ اب مجھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سمجھداری کا اندازہ لگائیے کہ عمر بھی چھوٹی، سب کچھ، واپس آئی، جب دیکھا قافلہ چلا گیا ہے، پھر ایک دم خیال آیا کہ یہیں پہ آرام کرتی ہوں، اسی جگہ بیٹھتے ہوں، جب واپس جائیں گے وہاں آگے پڑاؤ ڈالیں گے، وہاں مجھے نہیں پائیں گے تو واپس پیچھے لوٹ کے آئیں گے، اسی جگہ پہ تلاش کرنے آئیں گے۔ تو وہیں وہ آرام کرنے کے لیے چادر تھی اس کو لپیٹ کے آرام کرنے کے لیے لیٹ گئی۔ تو قافلے کے پیچھے ایک دو آدمی جو راستے میں کوئی چیز گر جائے یا کسی ضرورت کے لیے قافلے میں پیچھے چلا کرتے تھے، تو اس قافلے میں جو پیچھے چلنے والے تھے حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ جیسے آئے اور اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ نگاہ پڑی، فرماتے ہیں کہ پردے کی آیتیں نازل ہونے سے قبل میں نے اما جان کو دیکھا ہوا تھا، اور جب میری نگاہ اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ پڑی اور ان کی زبان سے فوراً نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اتنی اونچی آواز سے نکلا کہ اما جان جاگ اٹھی، جیسے اٹھی اور ایک دم پردے میں اپنے آپ کو پردے میں کر لیا، چہرہ چھپا لیا، کہ انہوں نے اپنے اونٹ کو بٹھایا، ہودج نے مجھے بٹھایا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں خدا کی قسم مدینے تک صفوان جیسا پاکیزہ انسان تو میں نے دیکھے ہی نہیں کہ وہاں سے لے کے مدینے تک مجھ سے کوئی بات کوئی کلام نہیں کیا۔ انا للہ کے علاوہ میں نے صفوان کی زبان سے کوئی لفظ نہیں سنا۔ ادھر مدینے میں جس وقت پہنچے حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آگے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے اندر منافقین بھی تھے۔ عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، اس نے اللہ کے نبی کو بہت تکلیفیں دی، اللہ کے نبی کے گھرانے کو، اہل بیت کو بہت تکلیفیں دی اس نے۔ اور جب اس نے دیکھا کہ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہودج کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، تو نعوذ باللہ زبان سے انسان جملہ نہیں نکال سکتا، تو اس نے اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگا لی، زنا کی تہمت نکالی۔ اما جان کو کچھ پتہ نہیں، اور باتیں دائیں بائیں پھیلنے شروع ہو جائیں گی، اور اتنے دلائل کے ساتھ اور اتنی فصاحت کے ساتھ اور اس طریقے پہ باتیں کی کہ بیچ میں 3 صحابہ بھی شامل ہو چکے، 2 صحابی اور 1 صحابیات، حسان بن ثابت، حضرت مصباح بن عثاثہ، یہ بھی اس کے اندر شامل ہیں، اور 1 صحابی عورت حضرت حمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی عبداللہ بن ابی کی باتوں کے اندر آتے ہیں۔ ہوتا ہے نا بعض اوقات کوئی آدمی دوسرا اس انداز سے بات کرتے ہیں، ایسے ہوا، یوں ہوا، یوں ہوا، یوں ہوا، ہاں ایسے ہوا، اور ٹھیک ٹھاک آدمی ہوگا، اس کا معتقد بھی ہوگا، پیچھے عالم کے خلاف آپ کے سامنے ایک عالم کے آپ بڑے معتقد ہیں، اور فرض کرے آپ میرے بارے میں آپ کے خلاف آپ کے سامنے کوئی آدمی بات کرے، آپ کہتے ہیں ہمارے مولوی صاحب ایسے اس قسم کی بات، لیکن بعد ایسے ہوں گے ان کی باتوں میں بھی آ جائیں گے کہ ہاں کیا پتہ ہو ایسا کیا۔ تو یوں ہی یہاں ہوا کہ اس انداز سے اس نے بات، عبداللہ بن ابی نے یہ بات پھیلائی اور صحابہ کے درمیان اس بات کو کہ 3 صحابہ بھی اس کے اندر آ گئے، ان کی زبان سے بھی یہ جملے نکل پڑے، لیکن مین کردار تو عبداللہ بن ابی کا تھا، صحابہ تو باقی خاموش ہو گئے، سارے چپ ہو گئے صحابہ۔ 1 مہینہ گزر چکا تھا اس بات، کوئی وحی نہیں ہے، نبی علیہ السلام پریشان ہے، حضرت عائشہ کو کچھ پتہ ہی نہیں، سیدھی سادھی عورت۔ 1 مہینے کے بعد حضرت ام مصطح کے ساتھ، حضرت مصطح رضی اللہ عنہ جن کا میں نے کہا کہ وہ بھی اس کے اندر ملوث ہو چکے تھے،
ان کی والدہ کے ساتھ قضاء حاجت کے لیے اس وقت بیت اخلاق تو نہیں ہوتے تھے، دور جانا پڑتا تھا. وہاں جانے لگی اور راستے میں جیسے پاؤں کسی پتھر کے ساتھ یا کسی چیز کے ساتھ پاؤں کی ٹھوکر لگی تو مستح کی زبان سے یہ بات نکلی کہ مستح ہلاک ہو جائے، مستح ہلاک ہو جائے. بیٹے کے بارے میں کیا کہا؟ وہ بدری صحابی ہے. حضرت عائشہ کہنے لگی آپ ان کے بارے میں ایسے نہ کہیں، وہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں. آپ کتنی سیدھی سادی ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے؟ کہا کیا؟ انہوں نے آپ کے بارے میں یوں بات کی ہے. عبداللہ بن ابی جس وقت آپ آئی تھی اس نے باتیں کی تھی اور یوں کس سے یہ معاملہ ہوا، آپ کو نہیں پتا؟ 1 مہینہ ہو گئے. تب اللہ کے نبی میرے پاس آتے اور نبی علیہ السلام کا جو محبت اور جو پیار تھا وہ میں محسوس نہیں کر رہی. کئی وقت سے دیکھ رہی ہوں اللہ کے نبی آتے ہیں، میں بیمار ہوتی، اللہ کے نبی مجھ سے لاڑ پیار کرتے، میں گھر آنے کا پوچھتی، اللہ کے نبی مجھے آنے کی اجازت نہیں دیتے. کہا نہیں عائشہ تیرے بغیر میرا گزارا نہیں ہوتا، تیرے بغیر میں نہیں رہ سکتا. عائشہ تو امی کے گھر نہ جانے جیسے ہوتا ہے خاوند اپنی بیوی کو کہتے ہیں محبت کے اندر آ کے کہ تیرے بغیر میں رہ نہیں سکتا، کیسے تو چلی جائے گی، کیا ہوگا، گھر کا کیا بنے گا. کہا میں نے اس مرتبہ اللہ کے نبی سے پوچھا کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر جانا چاہتی ہوں. کہا ٹھیک ہے عائشہ چلی جا. دکھ تو مجھے بہت ہوا تھا، اللہ کے نبی سے بہت گلے تھے، بہت شکوے میں نے اللہ کے نبی سے کرنے تھے. اچھا معاملہ یہ چل رہا ہے. کہتے ہیں میں وہیں سے واپس آئی، اپنے گھر آئی، اپنی ماں کے قدموں کے اندر گری. اماں جان آپ کو پتا تھا 1 مہینے سے یہ معاملہ ہے؟ ماں کی آنکھوں میں آنسو، باپ کی آنکھوں میں آنسو. ابوبکر صدیق بھی رو رہے. اللہ کے نبی ابوبکر صدیق کی صداقت پہ قربان جائیں. 1 مہینہ گزرا، وہ خاندان جس نے سب کچھ اللہ کے نبی پہ قربان کیا، 1 مہینے کے اندر ایک بار بھی اللہ کے نبی کے پاس جا کے یہ نہیں کہا کہ میری بیٹی کے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہیں اور آپ خاموش بیٹھے ہیں. صرف 1 مرتبہ نبی علیہ السلام کے پاس گئے اور یہ کہا سبحان اللہ. یہ جملہ نکلا تھا حضرت ابوبکر صدیق کہ یہ کام تو ہم نے کبھی جاہلیت کے زمانے میں بھی نہ کیا، اسلام لانے کے بعد ہماری عزت کو اچھالا جاتا ہے. میری بیٹی کا رشتہ تو آسمانوں سے ہوا تھا، میری بیٹی اس قسم کی ہو سکتی ہے؟ اس قسم کا کام جو ہم نے زمانے جاہلیت کے اندر کبھی نہ کیا. اس جملے کے علاوہ حضرت ابوبکر صدیق کی زبان سے کوئی نہ نکلا. 1 مہینے تک اللہ کی طرف سے وحی بھی بند ہو رہی ہے، امت کو سکھایا جا رہا ہے کہ زبان سے نکلنے والا بول کتنے گھروں کو اجاڑتا ہے، زبان سے نکلنے والا بول نسلوں کو اجاڑ دیتا ہے، زبان سے نکلنے والی آگ کتنے خاندانوں کو جلاتی ہے. کہ اللہ کے نبی ہیں، رشتہ اللہ نے کیا. اللہ کے نبی ممبر کے اوپر آئے اور آ کے کہا کہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے میرے گھر والوں کے بارے میں بڑی تکلیف میں رکھا ہوا ہے، مجھے بڑی پریشانی میں رکھا ہوا ہے. صحابہ یہ کسے برداشت کر سکتے تھے کہ اللہ کے نبی پریشان ہوں اور وہ چین کے اندر رہیں، وہ سکون کے مطابق سکون پہ زندگی گزارے. کھڑے ہو گئے صحابی، ایک صحابی رسول حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، باقی صحابہ کھڑے ہو گئے. یار اسے اجازت دے، سر قلم کر دے ان کا. کہا نہیں بیٹھ جاؤ، نہیں بیٹھ جاؤ. صحابہ کو بلایا اپنے پاس، چیدہ صحابہ کو، خاص آدمی ہوتے ہیں نا بیچ میں ہر انسان کے، بلایا. بتاؤ کیا کروں؟ ایک صحابی رسول کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کا نکاح عائشہ سے کس نے کیا؟ کہا اللہ نے کیا ہے. کہا یا رسول اللہ اللہ ہی فیصلہ کریں گے، یا رسول اللہ ہی فیصلہ کریں گے. نبی علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق کے گھر گئے. اللہ اکبر، کیا منظر ہوگا. وہ جا کے دستک دی دروازے پہ، من دق الباب، آواز آئی کون ہے دروازے پہ؟ انا محمد الرسول اللہ، محمد ہوں، اللہ کا رسول ہوں. دروازہ کھلا، ابوبکر صدیق آئے، ام رومان پہنچی، دروازے پہ آئی، دروازہ کھولا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. نبی علیہ السلام نے کہا عائشہ بتا غلطی ہوگی تو اللہ معاف کر دیں گے. ہاں یہ وہ وقت تھا جب اپنے بھی جب مخالف ہو جاتے ہیں پھر اس دکھ اور درد کا پتہ چلتا ہے. جب یہ کہا نا نبی علیہ السلام نے عائشہ بتا غلطی ہوئی ہے تو اللہ معاف کر دیں گے. تو عائشہ کہتی ہے میری ٹانگیں کانپنا شروع ہوئی. ساری دنیا مخالف ہو جائے اتنا دکھ نہیں ہوتا، جب اپنا مخالف ہو جائے، اپنا اگر غصے سے پھول بھی پھینکے تو انسان کو بہت درد ہوتا ہے، بہت تکلیف پہنچتی ہے. عائشہ بتا، کہتی ہے کہ میرے قدموں سے زمین نکل گئی. یا رسول اللہ آپ فرما رہے ہیں، آپ کو بھی تھوڑا بہت شک ہو گیا میرے اوپر کہ میں ایسی ہوں؟ کہتی یہ بات جب اللہ کے نبی نے کہی تو میں بھاگ کے اپنے باپ کے قدموں میں کی. ابا جان آپ صفائی پیش کریں نا.
آپ تو جانتے ہیں، آپ تو میرے بچپن سے واقف ہیں، آپ بتائیں نا اللہ کے نبی کو میں ایسی نہیں ہوں، میں ایسی حرکت کیسے کر سکتی ہوں؟ ابوبکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو شروع ہو گئے، خاموش. کہا بیٹی میں کچھ نہیں کر سکتا، نبی کے سامنے زبان دراز نہیں کر سکتا، میں نہیں بول سکتا. بھاگتی ہوئی ماں کے قدموں میں کی. اما جان آپ کریں نا، آپ کے ساتھ تو، آپ تو مجھے جانتی ہیں، آپ کے سامنے میری پرورش ہوئی، آپ نے تو میری تربیت کی. اما جان ہم نے تو زمانے جاہلیت میں یہ کام کبھی نہ کیا، نہ دیکھا، نہ سوچا، اور نبی علیہ السلام کی بیوی بننے کے بعد اس قسم کا خیال اور سوچ. ماں بھی خاموش کہ بیٹی کچھ نہیں کر سکتے. حضرت عائشہ نے اللہ کی عدالت کے اندر اپنا مقدمہ لے کے گئی. ہاں بھاگتی ہوئی کی سجدے میں گر گئی اور اللہ کے سامنے کہا اس وقت تک میں اپنے سر کو سجدے سے نہیں اٹھاتی، اے اللہ جب تک تو میری پاکی کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کرے گا. ادھر نبی علیہ السلام پہ وحی کی کیفیت طاری ہوگی. جیسی وحی آئی، ماں باپ تو ماں باپ ہوتے ہیں، اولاد کی عزت کے لیے ماں تو ہر وقت تڑپتی رہتی ہے، بیٹیوں کی عزت کے لیے تو تڑپتی رہتی ہے ماں. اور ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، پتہ نہیں کیا فیصلہ ہونے والا ہے. 1 مہینے تک وہی نہیں آئی، مہینے کے بعد وہی کا نزول ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا معاملہ ہوگا، پتہ نہیں کیا فیصلہ ہوگا. ادھر باپ بھی کانپ رہے ہیں، ابوبکر بھی کانپ رہے ہیں، ماں بھی کانپ رہی ہے، پتہ نہیں اللہ کیا کہیں گے میری بیٹی کے بارے میں. عائشہ تو مطمئن تھی، وہ تو جانتی تھی اپنے کردار کو. اور جس وقت وحی نازل ہوئی، نبی علیہ السلام نے سر اٹھایا، ماتھے پہ پسینہ تھا. عائشہ کہتی ہیں سر اٹھایا تو میں سمجھ گئی تھی میری برات ہو چکی ہے. ابوبکر صدیق بھاگتے، یا رسول اللہ کیا ہوا بتائیے نا. عائشہ مبارک کو اللہ نے تیری برات کے اوپر سورہ نور کی 14 آیتیں نازل کر دی ہیں. بعد آنسو خوشی کے ہوتے ہیں. ابوبکر صدیق کی آنکھوں میں وہ آنسو خوشی کے آنسو آئے، ام رومان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے. ابوبکر صدیق کہنے لگے، ام رومان کہنے لگی بیٹی سے کہ بیٹی اللہ کے نبی کا شکریہ ادا کر. جیسے ہوتے ہیں میاں بیوی میں لاڈ پیار ہوتا ہے. کہا نہیں میں ان کا شکریہ، یہ تو وہی ہے نا جو کہہ رہے تھے کہ عائشہ اگر غلطی ہوگی تو دیکھیں نا، آپ ابھی نہیں کہہ رہے تھے کہ عائشہ غلطی ہوگی تو معافی مانگ لیں. تو عائشہ کہتی ہے مجھے نہیں معلوم تھا، میں اتنی خوش قسمت ہوں، میرے اللہ کے ہاں اتنا بڑا مقام ہے کہ ادھر یوسف پہ تہمت لگی تو چھوٹے بچے نے اٹھ کے گواہی دی، ادھر مریم پہ تہمت لگی حضرت عیسیٰ اٹھ کے گواہی دے رہے، ادھر جریج پہ تہمت لگتی ہے بچے گواہی دے رہے. تو کیا میں اتنی خوش قسمت ہوں کہ میری گواہی میں میری پاکی بیان کرنے کے لیے اللہ رب العزت خود گواہ بن کے آ رہے ہیں، جو قیامت کی صبح تک وہ آیتیں قرآن کی پڑھی جائیں گی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کئی درد بھرا واقعہ سنایا جائے گا، پڑھا جائے گا. میرے عزیز بھائی اور دوستو، 1 مہینہ ابوبکر صدیق بھی خاموش ہیں، اللہ کے نبی بھی خاموش ہیں. تہمت لگائی جا رہی ہے، زنا کی تہمت لگی ہے. ابوبکر صدیق کی زبان بھی بند، ماں کی زبان بھی بند، اللہ کے نبی کی زبان بھی بند، کوئی اقدام نہیں کیا جا رہا. اور بعض جاہلیت کے اندر شک کی بنیاد پہ اپنی بچیوں کو قتل کر دیتے. ہاں جس کو غیرت کا نام دیا جاتا ہے وہ غیرت نہیں ہوتی، وہ جاہلیت ہوتی ہے. شک کی بنیاد کے اندر گھروں کو برباد کیا جاتا ہے. بیوی پہ شک آ گیا، اس کو طلاق دے دی. اور بالخصوص بچیوں کے معاملے کے اندر تو بہت ظلم ہوتے ہیں. اگر بچہ زنا بھی کر دے نا تو کہتے ہیں بچہ ہے، نوجوان ہے، چھوڑے ٹھیک ہو جائے گا. ہاں بچی کے اگر موبائل ہی پکڑا جائے یا کچھ بھی اس قسم کا معاملہ ہو جائے تو ساری زندگی اس بچی کو تانے دیے جاتے ہیں. اللہ کے نبی کی ایک شریعت ہمارے سامنے، اس کو شریعت کو کے مطابق زندگی گزارے. 1 مہینہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پہ تہمت لگی، 1 مہینہ وحی بند ہو رہی ہے. اللہ کے نبی کی زبان سے کوئی ایسا جملہ نہیں نکلا. ابوبکر صدیق کی زبان بند ہے، سارے خاموش ہیں. اور امت کو سبق دیا کہ چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر طلاقیں، چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر خاندانوں کو، چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر قتل و غارت کرنا یہ نہیں. شریعت نے تو بتا دیا، اگر کوئی انسان دیکھے زنا کی حد کے بارے میں تو بہت سخت معاملات ہیں. جی اتنا آسان نہیں ہے کہ سنسار کر دیا جائے، فلاں کر دیا جائے. کتنے واقعات اللہ کے نبی کے اندر، بات لمبی ہو رہی ہے، اعتکاف ہی میں نے تھوڑی سی بات کرنی ہے. کتنے اس قسم کے واقعات ہیں. کہا 4 گواہ. وہ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے نا کہ یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں 4 گواہ، کیا میں اپنی بیوی کے پاس، اپنے بیوی کے پاس بستر کے اندر برہنہ حالت کے اندر کسی غیر مرد کو دیکھوں تو کیا میں 4 آدمی تلاش کروں گا؟ کیا میں اس کو قتل کر سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی نے کہا نہیں قتل کر سکتے.
کہا ایسے کیوں؟ کہا جب تک 4 گواہ نہیں لائے گا۔ یا رسول اللہ میں اپنی بیوی کے ساتھ غیر کو برہنہ حالت میں دیکھوں اور میں جا کے باہر سے لوگوں کو بلاؤں ادھر آؤ اور 4 دیکھیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہاں شریعت یہی ہے، جب تک 4 آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے، یہ نہیں ہے کہ ہم نے دیکھا تھا نہیں 2 کمرے سے نہیں کر رہے تھے، نہیں زنا نہیں، تو میں اب کیا بتاؤں آپ کو، کتابوں کے اندر زنا کی تعریف اس انداز سے کی ہوئی ہے کہ آپ کو میں بیان حیران ہو جائے، بعین ہی وہ الفاظ کتابوں کے اندر، فقہ کی کتابوں کے اندر نقل کیے کہ جو اپنی آنکھوں کے ساتھ یوں دیکھیں نا، کتنے واقعات ایسے آتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو چکے، اللہ کے نبی ادھر ہوتے ہیں ادھر ہوتے ہیں، چاروں طرف سے آتا ہے، کہا کیا بتا نے بوسہ لی ہو؟ کہا نہیں یا سے زنا ہو گیا، کیا یوں کیا یوں کیا؟ نہیں بتا کیا کیا ہے؟ جب اس نے واضح الفاظ دیتا ہے یوں میں نے کیا ہے، پھر اللہ کے نبی نے کہا اس کو سنسار کیے جائے، اور پھر بتایا بھی اس نے ایسی توبہ کی اگر سارے مکہ مدینے والوں پہ تقسیم کیا جائے تو اللہ سب کی بخشش کرے۔